جامعۃ الرشید کراچی کے دورہ حدیث شریف کے طلباء نے علم حدیث کے اسناد کے حصول اور ملک بھر کے جید علماء و شیوخ سے کسب فیض کے لیے ایک شاندار اور تاریخی سفر کیا۔ 5 سے 10 ستمبر 2025 تک جاری رہنے والا یہ علمی و مطالعاتی دورہ طلباء کے لیے صرف ایک تعلیمی سرگرمی ہی نہیں بلکہ اکابرین کی زیارت، ان کی صحبت اور ان کی دعاؤں سے مستفید ہونے کا ایک نادر موقع تھا۔ اس سفر میں طلباء نے سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں موجود دینی مدارس اور جامعات کا دورہ کیا اور جید علماء و اکابرین سے اجازت حدیث حاصل کی۔ سفر کا آغاز 5 ستمبر بروز جمعۃ المبارک کو کراچی سے ہوا۔ پہلے دن طلباء نے حیدرآباد میں جامعہ مظاہر العلوم کا دورہ کیا، جہاں حضرت مفتی فصیح اللہ صاحب اور مولانا ثناء المومن صاحب نے اجازت حدیث مرحمت فرمائی۔ اسی روز جامعہ مفتاح العلوم میں حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ حقانی صاحب اور جامعہ فاطمۃ الزہرا کنڈیارو میں حضرت مولانا محمد ادریس سندھی صاحب سے اجازت حدیث لی۔ دوسرے دن یعنی 6 ستمبر بروز ہفتہ کو خیرپور میرس میں جامعہ اسلامیہ حمادیہ کے شیخ الحدیث مولانا سید میر محمد میرک صاحب سے فیض یاب ہوئے۔ اس کے بعد لاڑکانہ میں جامعہ اسلامیہ اشاعت القرآن والحدیث میں حضرت مولانا غلام رسول قاسمی صاحب کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ سکھر میں جامعہ اشرفیہ دارالعلوم کے مفتی عبدالغفار صاحب سے بھی اجازت حدیث حاصل کی گئی۔ تیسرے دن یعنی 7 ستمبر بروز اتوار کو یہ طلبہ پنجاب میں داخل ہوئے۔ خانپور میں مدرسہ عبداللہ بن مسعود میں حضرت مفتی حبیب الرحمان درخواستی صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان سے سند حدیث کی اجازت لی۔ دین پور شریف میں جامعہ عربیہ صدیقیہ راشدیہ کے میاں مسعود احمد دین پوری صاحب سے بھی اجازت حدیث لی گئی اور انہوں نے اپنی قیمتی نصائح سے بھی ان طلبہ کو نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ صفا اسکول سسٹم اور عائشہ انٹرنیشنل اسلامک سینٹر رحیم یار خان کا تعلیمی دورہ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد جامعۃ الرشید کے طلبہ اور اساتذہ کا یہ وفد جامعہ خیر المدارس ملتان میں حضرت مفتی عابد مدنی صاحب اور ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ مولانا قاری حنیف جالندری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان دونوں حضرات سے اجازت حدیث حاصل کی۔ چوتھے دن یعنی 8 ستمبر بروز پیر کو ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جامعہ دارالعلوم عیدگاہ کے حضرت مولانا موسیٰ صاحب سے اجازت حدیث لی۔ بعد ازاں فیصل آباد کو عازم سفر ہوئے اور جامعۃ الحسنین فیصل آباد میں مولانا طارق جمیل صاحب، مفتی عبید اللہ صاحب، شیخ رمزی الحبیب صاحب اور مولانا مفتی احمد صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں اور ان سب سے اجازت حدیث حاصل کی گئی۔ اس کے بعد اگلا سفر شہر زندہ دلان لاہور کا تھا، جہاں جامعہ مدنیہ جدید میں حضرت مولانا خالد صاحب سے ملاقات ہوئی، جبکہ مفتی محمد حسن صاحب سے آن لائن اجازت حاصل کی گئی۔ 5واں دن یعنی 9 ستمبر بروز منگل کو لاہور کے اہم تعلیمی اداروں کا دورہ ہوا۔ لاہور کی عظیم دینی درسگاہ اور حضرت استاد صاحب کے مادر علمی جامعہ اشرفیہ میں مفتی فضل الرحیم اشرفی صاحب سے اجازت لی گئی۔ اس کے بعد ادارہ بیت النور کا تعلیمی دورہ کیا گیا۔ یہاں سے رائیونڈ مرکز جانا ہوا، جہاں مولانا عبید اللہ خورشید صاحب، مولانا حبیب الرحمان صاحب اور مولانا احسان الحق صاحب سے ملاقات ہوئی اور اجازت حدیث حاصل کی گئی۔ یہاں سے فرصت پا کر آس اکیڈمی لاہور کا تعلیمی دورہ بھی کیا گیا اور پھر اگلی منزل گجرانوالا تھی، جہاں الشریعہ اکیڈمی میں حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب نے بھی طلبہ کو اجازت حدیث سے نوازا اور شام کو طلبہ نے جامعۃ الرشید کے لاہور کیمپس میں قیام کیا۔ چھٹے اور آخری دن یعنی 10 ستمبر بروز بدھ کو طلبہ خیبر پختونخوا کے اہم مراکز میں پہنچے۔ صوابی میں خانقاہ شمسیہ نقشبندیہ میں حضرت مولانا اعزاز الحق صاحب اور مولانا ظہور الحق صاحب سے اجازت حدیث حاصل کی۔ مدرسہ تعلیم القرآن شاہ منصور میں حضرت مولانا نور الہادی صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان سے بھی اجازت حدیث لی گئی۔ سفر کا اختتام جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک میں ہوا، جہاں حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب اور حضرت مولانا انوار الحق صاحب نے طلبہ کو اجازت حدیث عطا فرمائی اور دعاؤں سے نوازا۔ طلبہ کا یہ سفر صرف اسناد اور اجازات کے حصول تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا تربیتی اور روحانی سفر تھا جس نے طلبہ کو مختلف اکابر علماء اور شیوخ کی قربت اور صحبت سے مستفید ہونے کا موقع دیا۔ یہ تجربہ ان کی علمی زندگی کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ طلبہ ہر سال اپنی 4 ماہی امتحان کی چھٹیوں میں اکابر کی خدمت میں حاضری کا یہ سفر کیا کرتے ہیں، اور حاصل ہونے والی یہ اسناد حدیث طلبہ کی سند کی پختگی اور علم حدیث کے لیے شوق و رغبت میں اضافے کا باعث ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اکابر اور بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔